السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دعوے آف سلفیہ کی جانب سے پیش کیا جانے والا یہ سلسلہ واری درس، جس میں ہم اور آپ علامات قیامت سے متعلق پچھلے درس میں کچھ تفصیلات سن چکے ہیں، کچھ اصول اور ضابطے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ یہ تیسرا درس جس میں ہم اور آپ قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے متعلق تفصیلات کو سماعت کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری چھوٹی نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی ہیں، یہ حقیقت میں آپ کی نبوت پر ایک دلیل ہے، آپ کی سچائی، آپ کی صداقت پر ایک واضح دلیل ہے کہ انسان اگر غور کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی، جو مستقبل کی خبر دی، وہ اسی طریقے سے رونما ہوئی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تیسری نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فتوحات اسلامیہ کے تعلق سے، کہ بہت سارے ممالک فتح ہوں گے اور اس میں بالخصوص بیت المقدس جو یہود کے قبضے میں، عیسائیوں کے قبضے میں، اس کا فتح ہو جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر فرمائی تھی۔ اور یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، آپ ایک حدیث کے اندر دیکھیں، تغزون جزیرۃ العرب، تم جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے، فیفتحها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، ثم فارس فیفتحها اللہ، اللہ تعالیٰ فارس کو فتح کرے پر تمہیں غلبہ دے گا، فتح کرے گا۔ پھر تم غزوہ کرو گے، اللہ تعالیٰ روم کو فتح کر دے گا۔ پھر تم غزوہ کرو گے دجال سے، فیفتح اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اپنے بعد کے کئی اہم فتوحات کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب یہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، فارس کا بادشاہ، تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا هَلَكَ قیصر، روم کا بادشاہ جب ہلاک ہوگا تو کوئی قیصر جو ہے اس کے بعد نہیں ہوگا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے، اللہ کی قسم تم اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرو گے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حرف بحرف صادق آئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کی دونوں عظیم الشان سلطنتیں دنیا کی یہ فتح ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں، اور مسلمانوں نے ان کے خزانوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں، دین کی اشاعت میں خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتوحات کے ساتھ بیت المقدس کی فتح کو قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اعدد ستن بین یدی الساعہ، اعدد ستن بین یدی الساعہ، 6 چیزوں کو تم شمار کرو قیامت سے پہلے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا میری موت، ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کا فتح ہونا۔ آپ دیکھیں آپ کے زمانے میں بیت المقدس فتح نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے خبر دی کہ عنقریب بیت المقدس فتح ہوگا۔ اور یہ ہمارے اسلامی عقیدے کا بھی ایک مرکز ہے۔ بیت المقدس کے ساتھ جیسے حرمین مکہ مدینہ اور اس کے بعد بیت المقدس کی اسلام میں ایک حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سے معراج کرایا گیا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ابتدا میں قبلہ رہا ہے مسلمانوں کا۔ 3 مسجدوں میں جس کی طرف سفر کر کے جانا
جائز قرار دیا گیا، اس میں سے ایک بیت المقدس ہے۔ تو فتح بیت المقدس حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امیر الجیوش تھے شام کے، اور ان کی کمانڈری میں اس طریقے سے یہ فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر صلح ہوئی، آپ نے وہاں نماز ادا کی، لیکن اس کے بعد پھر صلیبیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور 582 ہجری میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا، اور اس کے بعد سے سن 1961 کی جو جنگ ہے عرب کی، وہاں تک وہ آزاد رہا، مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور سن 1967 کے بعد سن 1967 کے بعد جو ہے پھر دوبارہ یہ صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ بیت المقدس کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون امواس، ایک بھیانک قسم کے مرض کی طاعون کی خبر بھی اللہ کے نبی نے دی۔ ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر اس کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوگی کہ جس میں سخت ترین موت آ گھیرے گی، جیسے بکریوں کو ایک بیماری لگ جاتی ہے تو بکریاں کثرت کے ساتھ ریوڑ کے ریوڑ صاف ہو جاتی ہیں، ایسے ہی تمہیں ثم داء یظہر فیکم جو ہے پھر تمہارے اندر ایک بیماری ظاہر ہوگی، یستشہد اللہ بہم ذراریکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری آل و اولاد میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے گا، وہ یزکی بھی اموالکم، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے تمہارے مالوں کی پاکی عطا کرے گا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ فتنہ جو ہے، یہ بیماری اصل میں طاعون امواس کی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 18 ہجری کے اندر یہ ظاہر ہوئی، اور اس طریقے سے یہ فتح بیت المقدس کے بعد، اور اس میں بہت سارے تقریباً 25,000 مسلمان صحابہ اور تابعین نے شہادت پائی ہے۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا استفاضۃ المال فی زمن صحابہ، صحابہ کرام کا ایک دور ایسا آئے گا کہ اس میں مال کی بڑی کثرت ہو جائے گی۔ روم اور فارس کے علاقے جب فتح ہوئے اور اس کے بعد اس قدر مال و دولت کی فراوانی ہوئی کہ حتی یؤتی الرجل، ایک آدمی اگر کسی کو 100 دینار دیتا تو وہ اسے معمولی سمجھتا، ناراض ہو جاتا۔ ثم التی تلیہا طاعون امواس، کے بعد یہ مال کی کثرت جو ہے وارد ہوئی ہے، یہ ظاہر ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، کہ قیامت کی ایک نشانی جو بعد میں ظاہر ہوگی کہ آدمی اپنا زکوٰۃ لے کر کے نکلے گا اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا، یہ دوسری نشانی ہے جو قرب قیامت میں اخیر میں ظاہر ہوگی۔ لیکن یہ نشانی جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ مال کی بڑھوتری اور کثرت ہو جائے گی، تو وہ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ثم استفاض المال فی خلافت عثمان بن عفان، مال کی یہ کثرت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے متعلق ہے، اس دور میں ایسا ہوا ہے۔ اور ابن حجر نے بھی یہ چیز ذکر کیا ہے، عسقلانی رحمہ اللہ نے، ثم استفاضت المال اے کثرتہ وظہرت فی خلافت عثمان، اس کا ظہور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا، عند تلک الفتوح العظیمہ، بہت سارے فتوحات کے وقت میں۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کا اطلاق اخیر زمانے کے لیے کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو عموماً علماء نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کے دور کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے۔ اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں الفتنہ التی دخلت کل بیت، ایک فتنے کا چھٹی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، مسلمانوں کے ہر گھر میں۔ ثم فتنہ لا یبقى بیت من العرب الا دخلتہ، ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ جو مسلمانوں کے، عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا، اور یہ فتنہ جو ہے وہی ہے ثم فتنہ تکون بینکم حتی لا یبقى بیت مومن الا دخلہ۔ یہ فتنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں، دور میں، وانتشرت فی الآفاق و امت، بہت تیزی کے ساتھ پھیلا،
दखलत कुल्लु बैतिन वस्तमर्रत, और ये खलीफ़ राशिद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद का फितना है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद का सहाबा किराम के अंदर जो इख्तलाफ पैदा हुए, और इसीलिए कहते हैं ये अव्वलुल फितन व आखिरुहा दज्जाल, कि ये पहला फितना है जो इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद, और आखिरुहा दज्जाल, इतना संगीन फितना जो आखिरी होगा वो दज्जाल का होगा। हज़रत इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं सुम्मा वक़अतिल फितना आम्मा अल्लती लम यबकी बैत मिनल अरब इल्ला दखलतहु लम्मा कुतिला उस्मान, जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद किए गए तो ये अरब के हर घर में हर घर मुतासिर हुआ। इसलिए भलवाइयों का फितना, इसी तरीके से उसके बाद का जो फितना हुआ वो जंग जमल और जंग सिफ़ीन का फितना। तो जंग जमल और जंग सिफ़ीन जो सहाबा में आपसी जो है बाज़ फ़हम के इख्तलाफ की बुनियाद पर इस तरह की चीज़ें वारिद हुई, और इस कई हदीसों में अल्लाह के नबी ने इसकी तरफ इशारा फरमाया। आपने फरमाया मदीना की एक घर पे चढ़ करके, हल तरौना मा अरा, क्या तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, इन्नी ला अरा मवाक़ि अल फितन खिलाल बुयूतिकुम, कि तुम्हारे घरों के दरमियान ऐसे फितने ज़ाहिर होंगे जैसे बारिश के कतरात छत मुड़ेर और गलियाँ सबको अपने उसमें ले लेती हैं, ऐसे ही फितने ज़ाहिर होंगे। और तफसीलात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इसी तौर पर हम देखते हैं इक़्तिताल फ़िअतैन अदीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की दो जमातों का आपस में टकराव का फितना। तो ये जो है इसकी भी निशानदही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान, ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत कायम नहीं होगी, हत्ता तक़्ततिला फ़िअतान अज़ीमतान, यहाँ तक कि मुसलमानों की दो जमात आपस में जो है लड़ पड़ेंगी। यकूनु बैनहुमा मख्तलतुन अज़ीमा, जो दोनों के दरमियान काफ़ी कत्ल खुरेज़ी होगी। वो दावतहुमा वाहिदा, और दोनों का दावा जो है एक ही होगा। आप देखें इमाम नबवी कहते हैं हादा मिनल मोजज़ात, यह अल्लाह के नबी सल्लम की अहम तरीन मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। वक़द जरा हादा फ़िल असरिल अव्वल, और असर अव्वल के अंदर आप देखें सहाबा के ज़माने में ये चीज़ जारी हो चुकी है। वह हातान फ़िअतान, इब्न कसीर कहते हैं ये दोनों जमातें असहाबुल जमल और असहाब सिफ़ीन हैं। असहाब सिफ़ीन हज़रत अली हज़रत मुआविया, और इसी तरीके से हज़रत आयशा और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान जो इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं, और कमा हुआ मज़हब जमहूर सहाबा ने उससे जो है किनारा कशी अख्तियार किया है। तो इस तौर पर जो है ये चीज़ें यहाँ मुराद ली गई, और अल्लाह के नबी ने उसकी पेशीन गोई पहले फरमा दी है। इसमें जिस तरह से आज मिर्ज़ा और देगर राफ़ज़ी और शिया जिस तौर पर इन वाक़यात को लेकर के बयान करते हैं, असल हकीकत को अगर क़यामत की निशानियों के पस मंज़र में देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पर उसकी वजाहत बयान कर दी है कि इस तरह की चीज़ें ये मुसलमानों के अंदर सहाबा के अंदर इस तरह से, और दोनों मुज्तहिद होंगे, दोनों मुख्ती होंगे, उनसे ख़ता होगी, और दोनों माजूर होंगे, दोनों मुसलमान होंगे, दोनों को अल्लाह ताला ने ख़ुद मुसलमान करार दिया। तो इस तौर पर हम देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। आप देखें इमाम अबू ज़ुरा कहते हैं कि इन्नी अब, एक शख्स ने कहा कि इन्नी अब गज़ु मुआविया, कहता है कि मैं हज़रत मुआविया से बुग़्ज़ रखता हूँ। काला लिमा, उन्होंने कहा क्यों, तो कहता है लिअन्नहु क़ातला अलियन बिग़ैरि हक़, क्योंकि उन्होंने बग़ैर हक़ के हज़रत अली से क़िताल किया है। फ़क़ाल लहु अबू ज़ुरा, तो हज़रत अबू ज़ुरा रहमहुल्लाह ने उससे कहा रब्बु मुआविया रब्बुन रहीम, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का रब ये रब रहीम है, बहुत ही रहम करने वाला है। वह ख़स्म मुआविया ख़स्मुन करीम, और हज़रत मुआविया का जो जिनसे झगड़ा रहा है हज़रत अली से, वो भी एक करीम मुन्नफ्स इंसान है, माफ़ करने वाले लोग हैं। फ़मा दख़ूलका बैनहुमा, तो इन दोनों के दरमियान तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है इन दोनों के दरमियान कि तुम अपने राय दो, अपना कोई जो है इंदिया पेश करो। तो ये आप देखें ये सलफ़ का मौक़िफ़ था। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं अल कफ़ अम्मा शजरा बैन सहाबा, सहाबा के दरमियान जो चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं, आपसी नज़ात इख्तलाफात या इस तरह की चीज़ें या झगड़े, तो उससे मुशाजरात सहाबा के बाब में
خاموشی اختیار کرنا یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسی بہت ساری تشریحات علماء نے بیان کی ہیں۔ ابراہیم آذر الفقیہ نے کہتے ہیں کہ حضرت امام ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ اما جرا بین علی و معاویہ، حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں پوچھا گیا، فاعرض عنہ، تو حضرت امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے اعراض کیا، اس پر کچھ کلام کرنے سے۔ آپ سے پھر پوچھا گیا، یا ابا عبداللہ ہوا رجل من بنی ہاشم فاقبل علیہ، کہ حضرت علی بنو ہاشم کیسے ہیں اور آپ جو ہے اس پر متوجہ نہیں ہو رہے ہیں؟ فقال، تو حضرت امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، اقرا، تم یہ آیت کریمہ پڑھو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم ان کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے انہوں نے کیا کیا تھا۔ قرآن مجید نے کتنا صاف ستھرا بیان کیا۔ امام ابن حنبل رحمہ اللہ کا موقف اور من یہی سلف کا موقف ہے، تمام ائمہ محدثین کا یہی موقف ہے میرے بھائیو۔ اور اس لیے ایسے مرزائی فتنے اور دیگر رافضی فتنوں کو اسی پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتنوں کا ظہور بڑی تیزی کے ساتھ ہوگا قرب قیامت۔ عام فتنے، ابتلا، آزمائش، امتحان، دین و عقائد کے فتنے، مال و اولاد کے فتنے، انسان اس میں اس طریقے سے ملتبس ہو جائے گا کہ حق اور باطل واضح نہیں ہو پائے گا۔ اس سے پناہ طلب کرنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی۔ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ وتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے۔ ویکثر الحرج، اور قتل و غارت گری عام ہوگی۔ لا تقوم الساعة، اللہ کے نبی فرمایا، وتکثر الزلازل، زلزلے، طوفان، فتنے، ویتقارب الزمان، زمانے ایک دوسرے سے قریب تر ہو جائیں گے اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ اسی طریقے سے حتی یقتل الرجل جارہ، اتنا قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی اپنی پڑوسی کو قتل کرنے میں عار محسوس نہیں کرے گا۔ وہ ابن عمی، اپنے چچا زاد رشتہ داروں کو قتل کرنے میں محسوس نہیں کرے گا۔ وذا قرابتہ، اور اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو لوگ قتل کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کریں گے۔ اس قدر فتنے عام ہو جائیں گے، دنیا دارانہ ذہنیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طور پر آپ دیکھیں، الا ان الفتنہ ہا ہونا یشیر الی المشرق، اللہ کے نبی فرمایا مشرق سے فتنے طلوع ہوں گے۔ مشرق عراق کا علاقہ، مدین سے مشرق، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کئی حدیثوں کے اندر خوارج، روافظ، باطنیہ، قدریہ، جہمیہ اور اکثر گمراہ فرقوں کا تعلق مشرق سے ہے، مدینہ سے شرق میں، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کرنے والے یہیں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو ہے ابن الاشعث کا فتنہ، مختار جو ہے فتنۃ المختار کا فتنہ، یا اسی طریقے سے دجال اور یاجوج و ماجوج کے خروج کا فتنہ، یہ سارے فتنے تقریباً عراق اور اس طرح کی اسی طرف کی سرزمین سے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن، فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، فتنوں سے اللہ، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے۔ ان السعید لمن جنب الفتن، سب سے برگزیدہ انسان وہ ہے، سعادت مند انسان وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے، جو فتنوں سے بچا لیا جائے۔ وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، جو آزمائش میں ڈالا جائے اور صبر کرے اور اس پر قائم رہے۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ فَكَيْفَ لَنَا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی تو اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، ترجعوا الی امرکم الاول، تم اپنے اصل دین کی طرف، صحابہ اور سلف کا جو منہج ہے اس کی طرف تم لوٹ جاؤ، کتاب و سنت سے تمسک کی طرف لوٹ جاؤ تم، اور جماعت، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، اجتماعیت کو لازم پکڑو۔ اجتماعی زندگی یہ رحمت ہے تمہارے لیے۔ آج ہم جس سماج میں ہیں، جس معاشرہ میں ہیں میرے بھائیوں، ہزار خرابیوں کے باوجود جماعت کی زندگی، جماعتی نصب العین، جماعتی نظام، اس کے ساتھ جڑ کر کے رہنے میں ہی عافیت ہے، جڑ کر کے رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے
اس بات کی بار بار تلقین کی گئی ہے کہ اجتماعیت کی زندگی کو لازم پکڑو، یہ فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں مدعی نبوت اور جھوٹے لوگوں کا ظہور جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30 سے زائد جھوٹے لوگ دجال ظاہر ہوں گے، اور کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اور وہ کہیں گے، وہ خیال کریں گے، ان کا گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تقوم الساعہ حتی تلتحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کی ایک جماعت مشرکوں کے ساتھ مل جائے گی، اور حتی یعبد الاوثان، یہاں تک کہ وہ بتوں کی پوجا کریں گے۔ اوثان، بتوں کی، صنم کی، لکڑی اور پتھر کے بت، اس کی پوجا کریں گے۔ اور وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، 30 سے زائد دجال کذاب پیدا ہوں گے جو سمجھیں گے کہ میں نبی ہوں، اور انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اللہ کے فرمان میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ افسوس کہ آج دنیا اور سماج میں جس نوعیت کا بھی فتنہ اٹھے، اس مدعی کے لیے اس کے معاونین مل جاتے ہیں، اس کی تائید کرنے والے مل جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس سرزمین میں جو نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو بھی ایسے ہی جھوٹے لوگ مل گئے، جھوٹا دعویٰ، لیکن ایسے کمزور ایمان والے جن کو اندر کوئی شعور نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی فہم نہیں۔ آج بھی صورتحال یہی ہے، کوئی بھی فتنہ اٹھ جائے، کوئی بھی فتنہ، لوگ اس کی تائید میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے دین کو ان فتنوں کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ قد ظہر مصداق ذلک فی آخر زمن النبی، اللہ کے نبی کے آخری زمانے میں، آخری دور میں ایسے مدعیان کھڑے ہوئے، مسیلمہ الکذاب یمامہ میں، ایسے ہی اسود العنسی یمن میں، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں طلحہ بن خویلد اور بنو اسد سے، ایسے ہی سجا التمیمیہ بنو تمیم سے، ایسے ہی مختار بن ابی عبید الثقفی، یہ، اور اسی طریقے سے حارث الکذاب، یہ سارے کے سارے لوگ اس طرح سے ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد کے ادوار سے آج تک بہت سارے مدعیان نبوت پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی بڑی رحمت ہے کہ علماء حق نے، اس دور کے ائمہ محدثین نے، علماء نے، جو صحیح منہج، صحیح اصولوں کی روشنی میں انہوں نے کھل کر کے ایسے مدعیان کا مقابلہ کیا، اور ان کے کفر کو، ان کے باطن کو، ان کی خباثت کو واضح کیا، ان کی حقیقی روش اور طریقے کو واضح کر کے امت کو بچانے کی کوشش کی۔ تو آپ اور ہم سمجھیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں التحیہ علی الخاصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم نشانی بیان فرمائی میرے بھائیوں، خاص لوگوں پر سلام کرنا اور عام لوگوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنہیں تم پہچانتے ہو ان پر بھی سلام کرو، اور جسے تم نہیں پہچانتے اس پر بھی سلام کرو۔ سلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اس پر بھی سلام کرو۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے قرار دیا کہ یہ جو ہے ایک آدمی صرف خاص لوگوں پر سلام کرے گا جس سے مفاد وابستہ ہوگا، جس سے کوئی نسبت ہوگی، جس کو بہت زیادہ کوئی تعلق ہوگا، جو اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کی جو دیواریں ہیں وہ ڈھہ جائیں گی، وہ اقدار مٹ جائیں گے، وہ تعلیمات فنا ہو جائیں گی، اور اس کی بنیاد پر آدمی کی نظر میں اسلامی اخوت و بھائی چارگی کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ تھے، وہ ایک آدمی آیا اور اس نے خاص کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یعنی عبداللہ بن مسعود، آپ پر سلام ہو۔ فقال عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وراکعون، انہوں نے کہا صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ فلما انصرف،
سالہ بعض القوم، جب وہ پلٹے تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہے وہ، لما قلتا حین سلم علیک الرجل، اس آدمی نے جب سلام کیا تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، کیا ہے وہ؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اذا کانت التحیہ علی المعرفہ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سلام صرف معرفت کی بنیاد پر کریں گے، پہچان کی بنیاد پر کریں گے۔ ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ، خاص لوگوں کو سلام کریں گے، وہ فشو التجارہ، اور تجارت یہ عام ہو جائے گی، ایسے تجارت عام ہو جائے گی کہ ہر آدمی تجارت کی طرف دوڑ پڑے گا، حتی تعین المرأة زوجہا علی التجارہ، یہاں تک کہ عورت جس کا کام گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کی تربیت، گھر کی چہار دیواری میں تربیت کا ہے، وہ بھی اپنے آدمی کے ساتھ منڈیوں میں، سڑکوں پر، دکانوں پر ڈیوٹی دیتی نظر آئے گی۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کتنی مبنی بر صداقت ہے، آپ غور کریں کہ آج اسٹور روم لے لیں، میڈیکل لے لیں، دیگر جو ہے دکانیں لے لیں، مال لے لیں، شاپنگ لیں، منڈیوں کو لے لیں، آپ دیکھیں مردوں سے زیادہ عورتیں، مردوں سے زیادہ عورتیں، جو فتنے کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی پہ، وقطع الارحام، رشتہ داریوں کو کاٹنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رشتے ناطے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، وہ ظہور القلم، اور قلم کا ظہور ہوگا جس کی تفصیل آئے گی۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی اپنے مفاد کی بنیاد پر سلام کرے گا، مفاد کی بنیاد پر جواب دے گا۔ میرے بھائیو، آج بھی سماج میں یہ چیزیں عام ہیں، آج بھی سماج میں ایک غریب آدمی اگر کسی کو سلام کر لے، آدمی جواب دینا گوارا نہیں کرتا، اور ایک امیر آدمی آپ دیکھیے دوڑ دوڑ کے اس کو سلام کر رہا ہے، پیچھے پیچھے چل کے سلام کر رہا ہے۔ تو یہ مفاد پرستی عام ہو جائے گی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی، بہت ہی اہم نشانی بتائی۔ دوستو آپ غور کرو ان نشانیوں پر اور سوچو، زخرفۃ المساجد وتزئینها والتفاخر بها، مسجدوں کو زینت بخشنا اور مسجدوں کو جو ہے اس طریقے سے سجاوٹ، بناؤ سگار اور اس پر فخر کرنا۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور مسجدوں کی اصل سادگی ہے۔ سادگی ہے کہ انسان جب وہاں جائے تو اللہ یاد آئے، وہاں جا کر کے انسان کو وہاں کے منظرنامے اور وہاں کی قالینیں اور وہاں کا نقش و نگار دنیا یاد نہ دلائے۔ سلف کے زمانے میں مسجدیں بڑی سادہ ہوا کرتی تھیں، بڑی سادہ ہوا کرتی تھیں۔ آپ اگر غور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدیں بنانے میں فخر کریں گے، مسجدوں کو بنانے میں فخر کریں گے، مسجدوں کو ذاتی مفاد کے لیے بنایا جائے گا۔ مسجدیں یہ لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا ہوں گی اور اپنے مفاد کو طے کرنے کا ذریعہ ہوں گی۔ آج اگر غور کریں سماج کے اندر، ایک آدمی کو فلیٹ بیچنا ہے تو فلیٹ کے کمپلیکس میں مسجد بنا دیتا ہے۔ ممکن ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، لیکن بنانے والے کی نیت میں اگر یہ چیز آتی ہے کہ میرا فلیٹ بک جائے گا اس مسجد کی وجہ سے، تو یہ اس فتنے کے دائرے میں ہے کہ انسان مسجد صرف اللہ کے لیے تعمیر کرنے کے بجائے کسی اور مقصد کے لیے تعمیر کر۔ مسجدیں دوسرے نے ایسا بنایا، فلاں نے ایسا بنایا تو میں ایسا بناؤں گا، 5 منزلے کی مسجد تعمیر کروں گا۔ یہ مسجدوں کے بنانے، مسجدوں کے منارے، مسجدوں کی چیزیں، یہ اس میں لوگ تفاخر کریں گے۔ آج تو صورتحال یہ ہے مسجدوں پر قبضہ کیسے کیا جائے، مسجدوں پر
قبضہ کیسے جمع کر رکھا جائے اور کیسے اپنے انڈر میں رکھا جائے کہ یہاں نہ کوئی درس دینے پائے، نہ یہاں کوئی کسی کی دال گلنے پائے، نہ کوئی اعلان کرنے پائے، نہ کسی طرح کا۔ آج صورتحال جس رخ پر جا رہی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے کہ مسجدوں کے باب میں کچھ جاہل متولیوں اور ٹرسٹیوں کے قبضے میں ہے، کچھ دیندار لوگوں کے قبضے میں ہے، اور کچھ مسجدیں یہ محض لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئی ہیں۔ تو اس طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یاتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یتباہون بالمساجد، لوگ مسجدوں کے باب میں فخر کریں گے، ولا یعمرونہا الا خلیلا، بہت کم لوگ مسجدوں کو اپنے سجدوں سے، اپنے رکوع سے، اپنے قرآن مجید کی تلاوت سے آباد کرنے والے ہوں گے۔ ان من اشراط الساعۃ یمر الرجل فی المسجد، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا، لا یصلی فیہ رکعتین، اس میں 2 رکعت پڑھنا گوارا نہیں کرے گا، مسجد کا جو حق ہے تحیہ اس کو ادا کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو اس طور پر آپ دیکھیں کہ مسجدوں کی سادگی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسجد تعمیر کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، لوگوں کے سر چھپانے کے لیے اس کو اس طریقے سے بنا دو، اس کو نہ تو جو ہے سرخی مائل کرو، نہ پیلا زرد، اور نہ اس طرح سے اسے رنگت کرو، یہ پسند نہیں تھا سلف کو۔ ایسے ہی آپ دیکھیں مسجدیں جب سادہ ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کے قبول اسلام کے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے محض اس لیے اسلام قبول کیا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں کتنی سادگی پر مبنی ہوتی ہیں، کتنی سادہ ہوتی ہیں، اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں، کالے گورے کا کوئی امتیاز نہیں، یہ سادگی دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایسے ہی میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا ذہاب الصالحین وقتلہم وکثرۃ الاشرار وتسلطہم، نیک لوگوں کا اٹھ جانا کثرت کے ساتھ، سماج سے نیک لوگوں کا چلے جانا اور برے لوگوں کا کثرت کے ساتھ سماج میں باقی رہنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يأخذ اللہ شریطتہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالی شریط، یعنی وہ لوگ جو اہل خیر ہیں، نیکی والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کو اٹھا لے گا، من اہل الارض، زمین سے، فیبقى فیہا اجاجہ، پھر اس کے اندر اراذل لوگ، رذیل اور کمین لوگ باقی رہیں گے، لا یعرفون معروفا، وہ کسی معروف کو معروف نہیں سمجھیں گے، کسی منکر کو منکر نہیں سمجھیں گے، ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آج سماج کی بدلتی ہوئی صورتحال اللہ کے نبی کی اس پیشین گوئی کی مصداق ہے۔ آپ غور کریں سماج کے اندر کتنا پرسنٹیج طبقہ مسلمانوں کا یہ حقیقت میں ذاتی طور پر دین کو برتنے والا، صالحیت اور نیکی اور تقوی کی بنیاد پر انصاف کرنے والا اور حق بات کہنے والا ہے، کتنا پرسنٹیج لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشین گوئی کے تحت ہے کہ سماج میں رذیل لوگ، کمین لوگوں کا تناسب بڑھتا جائے گا اور صالح لوگوں کا معیار یہ کم ہوتا چلا جائے گا، اور آج سماج اسی طرف جا رہا ہے، اسی رخ پر جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں حق بات کہنے والے بہت کم لوگ ہیں، صحیح گفتگو کرنے والے کم لوگ ہیں، کسی کے معاملے میں حق اور انصاف کی بات کہنے والے کم لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا ظہور الفحش وقطیعۃ الرحم، فحاشی کا ظہور جس پر بہت ساری حدیثیں وارد ہیں، فحاشی، بے حیائی، زناکاری، یہ ساری چیزیں عام ہوں گی، اور سوئے رشتہ داریوں کو کاٹنا، آپس میں بخیلی، اور ایسی بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے ایک اور نشانی بتائی کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ یہ بھی عام بات ہے، عام بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علم یعنی اہل علم، علماء اٹھ جائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے دنیا سے، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا تو علم دنیا سے اٹھ جائے گا، اور اس طور پر جہالت جو ہے سماج کے اندر عام ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ التماس العلم عند الاصاغر، ایک تو علم ویسے ہی اٹھا لیا جائے گا،
کمزور پڑے گا، اور لوگ جو ہے علم کے سیکھنے میں چھوٹے لوگوں پر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے۔ چھوٹے لوگ قد کے اعتبار سے چھوٹے نہیں، عمر کے اعتبار سے چھوٹے نہیں، علم کے اعتبار سے چھوٹے لوگ، ایسے لوگ جن کا علم کچا ہوگا، ایسے لوگ جن کا علم پختہ نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، صاحب الرائے نہیں ہوں گے، اجلت باز لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں سے لوگ علم حاصل کریں گے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یلتمس العلم عند الاصاغر، لوگ چھوٹے لوگوں کے پاس علم سیکھنے جائیں گے۔ آج آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ اس حدیث کا مصداق بڑے بڑے علماء گہری نظر رکھنے والے، احادیث پر، آثار پر، فتاوے پر، آج ان کے بات کی حیثیت نہیں ہے، ان کے فتوے، ان کی رائے کی حیثیت نہیں ہے۔ رائے کی حیثیت کس کی ہے؟ جو سوشل میڈیا پر کھلے عام چیلنج کرتے ہیں، آئیے ہم سے پوچھئے مسئلہ۔ اب دیکھیں ان کے رائے کی حیثیت، لوگ مانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اور آپ کو ایسے علماء جو اپنے علم، اپنے تجربے کی بنیاد پر صحیح فہم رکھتے ہیں، گہری بصیرت رکھتے ہیں، عمر کا ایک تجربہ ہے، انہیں لمبی عمر انہوں نے اس میں لگائی ہے، تو اس طور پر ان کے علم کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے علم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علامہ ابن قتیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یرید لا یزال الناس بخیر ما کان علماءہم المشائخ، یہاں مراد یہ ہے کہ جب تک لوگ اپنے مشائخ سے، اپنے بڑے عمر کے علماء سے علم حاصل کریں گے، احداث سے، نئی عمر کے لوگوں سے نہیں۔ اسی لیے نئی عمر کے لوگوں کو ہمیشہ بڑے علماء کے تابع رہ کر کے علم سیکھنا چاہیے، ان کے رائے، ان کے مشورے، ان کی خدمات کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں بیان کیا کہ واستصحب التجربہ والخبرہ، اس لیے کہ ان کے ساتھ علم بھی ہوتا ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے، وہ ہر نیچ اونچ کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ فتنوں سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ کمزور راہوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے ان پر اعتماد کیا جانا چاہیے۔ شیطان اس راستے سے کھیلتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ لوگ جو ہے کچے علم حاصل کرنے والوں کی طرف زیادہ رجحان پیدا ہوتا ہے لوگوں کا۔ اسی طریقے سے البرکہ مع اکابرکم، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بڑے لوگوں کو، عمر میں بڑے، علم میں بڑے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے بات ہے۔ ایک اور نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی کثرت الکتابہ وانتشارہا، کتابت عام ہو جائے گی، کثرت، جدید آلات کی بنیاد پر آج آپ دیکھیں لکھنا پڑھنا آسان ہو گیا، کثرت کے ساتھ لکھنا یہ عام ہو گیا۔ یظہر القلم، اللہ کے نبی فرمایا وفشو القلم، قلم جو ہے ظاہر ہو جائے گا، قلم عام ہو جائے گا۔ لیکن قلم عام ہونے سے آپ دیکھیں خیر کے ساتھ ساتھ شر کا پہلو بھی اس میں، ہر نشانی جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی وہ سب شر نہیں ہوگی، بلکہ اس میں خیر بھی ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس کی پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت سے پہلے چیز ظاہر ہوگی۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آلات علم، طباعت کے آلات یہ کثرت سے ہوں گے، تصویر کے آلات، اور ایسے ہی لکھنا پڑھنا۔ تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں آج صورتحال یہ ہے کہ اس کے فتنے کا، کمزوری کا پہلو یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی کی بھی عزت و آبرو سے کھیلا جا سکتا ہے، لکھنے کی آڑ میں، اپنے رائے دہی کے آڑ میں، اپنے فکر و فہم کی آڑ میں، اپنا کوئی بات کہنے کی آڑ میں کبھی جماعت کو نشانہ بناؤ، کبھی کسی تنظیم کو نشانہ بناؤ، کبھی کسی امیر کی خدمات کو نشانہ بناؤ۔ تو آدمی لکھتے وقت قلم کے انتشار کا جو فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ نشانی اصل میں اسی طرف کہ ایک آدمی قلم کی آبرو کا لحاظ نہیں کرے گا، قلم سے لوگوں کی آبرو، لوگوں کی عزت کو نیلام کرے گا، شخصی بنیادوں پر، معمولی چیزوں پر لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلے گا۔ آج تو اوپن پلیٹ فارم ہے، آپ جس کو چاہیں ننگا کر دیں، جس کو چاہیں گالی دے دیں، جس کو چاہیں جس طرح سے کوئی بھی بات کہہ دیں، جس پہ چاہیں جو کمنٹ کر دیں۔ آپ
یہ قلم کی آبرو ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا، اس باب میں سوال کرے گا۔ یہ جدید وسائل بھی ایک حیثیت سے جہاں نعمت ہے، دوسری حیثیت سے فتنہ اور آزمائش ہے۔ واٹس ایپ پر کوئی چیز لکھ دینا یہ معمولی نہیں ہے، فیس بک پر کوئی کمنٹ کر دینا یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی گرفت سے انسان کو اپنے دامن کو بچانا بہت مشکل کام ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے گانے بجانے کے آلات کا کثرت سے ظاہر ہونا، میوزک، لوگوں کا گانے کی طرف کھنچ جانا، معازف، خمر، شراب، آلات لہو و لعب، یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی۔ ناچنے گانے والیاں عام ہوں، کثرت کے ساتھ سماج میں عام ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھیں بڑی بڑی ایکٹرز کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان فرمائی کہ لوگوں کے یہاں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الذین یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف ولا وضع الجم، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مذمت، اللہ کے نبی نے مذمت کرتے ہوئے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں میوزک کے حلال اور حرام پر بحث ہو رہی ہے۔ کچھ اخوانی تحریکی فکر کے لوگ آپ دیکھیں میوزک کو حلال کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جس کی حرمت پر قطعی نص اور دلیلیں موجود ہیں، قرآن مجید کی اشارت النص موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت کے بہت سارے لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کے کچھ اور رکھ دیں گے، اور اسی طریقے سے یوزف علی رؤوسہم بالمعازف، کہ لوگوں کے سروں پر گانا گایا جائے گا، معازف، والمغنیات یخسف اللہ بہم الارض، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا، بدترین عذاب دے گا اللہ رب العالمین۔ ابن قیم کہتے ہیں قد تظاہرت الاخبار بوقوع المسخ فی ہذہ الامہ، اس امت میں چہرے بدل دیے جانے، زمین میں دھسا دیے جانے کا عذاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی کئی اخبار، کئی حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ الغنا رقیۃ الزنا، گانا بجانا، اس کے آلات، یہ زنا کا رقیہ ہے، اور ہوا من اعظم اسباب الوقوع الفواحش، فحاشی اور بے حیائی کے، بدکاری کے اندر مبتلا ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ظہور الربا، سود کا عام ہونا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کے چھینٹوں سے اپنے دامن کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ سود ایک شنی قسم کی چیز ہے میرے بھائیو۔ بین یدی الساعۃ یظہر الربا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سود عام ہو جائے گا، زناکاری عام ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی شناعت اور اس کی بدبختی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے مثل ہے، 36 بار زنا کرنے کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی لین دین کہاں سے کر رہا ہے، بیع و شراء، خرید و فروخت کہاں سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس معاملے میں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں امانتیں ضائع ہو جائیں گی۔ کسی کے ہاتھ میں مالی امانت ہو، عہد و منصب کی امانت ہو، کسی حق کی امانت ہو، خود فرائض، پورا دین امانت ہے، پورا دین اور اس کے احکام یہ امانت ہیں، اور اس امانت کے معاملے میں آپ دیکھیں انسان اس کو ضائع کرنے میں ذرا بھی عار محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امانتیں ضائع کر دی جائیں گی، یہ امانتوں کا ضائع کیا جانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ امانت کھرچ کر کے اٹھا لی جائے گی، کھرچ کر اٹھا لی جائے گی۔ اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، تمہارے دین سے پہلی چیز جو اٹھے گی وہ امانت داری ہوگی۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں ظہور و موت الفجأہ، اچانک آنے والی اموات، حادثات کی بنیاد پر، ہارٹ اٹیک کی بنیاد پر کثرت کے ساتھ موت، آج اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میرے بھائیو، ریل حادثہ،
بس کے حادثے، کار کے حادثے، پلین کے حادثے، ہزاروں جانوں کا اتلاف، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان یظہر موت الفجع، اچانک آدمی گھر سے نکلے گا ہٹا کھٹا اور گھر واپس نہیں آئے گا، گھر واپس نہیں آئے گا۔ ہارٹ اٹیک کے آپ دیکھ لیں سماج میں کتنے کیسز، کتنی تیزی سے بڑھتا ہوا کیس۔ آدمی شام کو سویا، فجر سے پہلے اس کے رخصت ہو جانے کی خبر آتی ہے، شام کو ملاقات ہوئی، فجر میں نماز جنازہ۔ کثرت سے اموات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے، اور یہ کثرت سے وارد ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تقارب الزمان، زمانوں کا قریب ہو جانا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تمنی الموت من شدت البلاء والفتن، ایک آدمی فتنوں کو دیکھ کر کے تمنا کرے گا کہ کاش موت آ جاتی۔ ایک آدمی لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول لا يا ليتني مكانه، ایسے فتنے اس زمین پر وارد ہوں گے کہ آدمی اپنے بھائی کے قبر سے گزرے گا اور کہے گا ہائے کاش میں اس قبر والے کی جگہ پر ہوتا، تمنا کرے گا انسان۔ یہ قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں میرے بھائیوں، قرب قیامت کے قریب چھوٹی نشانیاں ہیں، اور مہدی کا خروج اور شام میں خلافت، اور اس طور پر ان کی پوری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی فرمایا من اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت سے ہوں گے، اسمی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا محمد، وہ اسم ابی میرے باپ کے نام پر ہوگا ان کے عبداللہ، اور اسی طریقے سے وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ان کے آمد سے پہلے زمین ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری، وہ فاطمی اور علوی ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، اور وہ جو ہے یؤید اللہ بہ الدین، اللہ ان کے ذریعہ سے دین کو مضبوط کرے گا۔ بتاؤ، شکیل حنیف ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، جاہل انسان، تبلیغی جماعت سے نکلا ہوا ایک فتنہ۔ آپ غور کریں کہ جسے نہ دین کا شعور، نہ سمجھ، نہ کوئی گہرائی، نہ کچھ، اسے ایک فتنہ کھڑا کر دیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان کے زمانے میں زمین کے زرعی پیداوار بڑھ جائے گی، کثرت سے آسمان کی برکتیں نازل ہوں گی، ظلم و جور ختم ہو جائے گا، اور وہ ان عیسیٰ یخرج فیساعدہ علی قتل الدجال، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ان کے زمانے میں ہوگا۔ آپ غور کریں 7 سال یا 8 سال یہ ان کی مدت ہوگی۔ آج یہ 12 سال سے دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ مہدی موعود ہے، اور اس کے ماننے والوں کے عقل و دماغ پر ایسے پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اتنی موٹی موٹی نشانیاں، اتنی اہم چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنی واضح نشانیاں۔ ہاں، بعض علماء نے ذکر کیا مہدی موعود کے خروج پر جو حدیثیں وارد ہیں تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ علامہ صدیق حسن خاں بھوپالی، علامہ شوکانی اور علامہ قرطبی اور بہت سارے علماء نے تواتر کے درجے کو اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ متواتر حدیثیں ہیں۔ تو اس طور پر میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ان فتنوں سے اپنے دامن کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس طور پر جو ہے، اور بھی بہت ساری فتنے ہیں، چھوٹی نشانیاں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، علماء نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر جگہ دیا ہے۔ اس چھوٹے سے درس کے اندر آپ کو پوری تفصیلات تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن بہت ساری تفصیلات کو میں نے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ چھوٹی نشانیاں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہیں یہ چیزیں، اور سماج کے اندر بہت ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، ہمیں اور آپ کو نص دلیل کی روشنی میں ایسی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے فکر، اپنے منہج کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ایسی نشانیوں کے ضمن میں آ کر کے، ایسے چیزوں کو سن کر کے، پڑھ کر کے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔